بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ایمان جیسی نعمت ہمیں عطا فرمائی، اور یہ نعمت ایسی ہے کہ یہ مال دنیا خرچ کر کے نہیں ملا کرتی، یہ اللہ جس پر فضل کرتا ہے اس کو عطا کرتا ہے۔ قرآن جیسی نعمت اللہ رب العزت جس پر احسان کرتا ہے اس کو یہ نعمت عطا فرما دیتا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کی وہ نعمتیں ہیں کہ جو مال دے کر نہیں خریدی جا سکتی۔ اس لیے دنیا نے آج کل یہ وتیرہ بنا لیا ہے کہ ہر چیز مال سے خریدی جاتی ہے، ہر چیز کے لیے مال چاہیے، حالانکہ یاد رکھو ہر چیز کے لیے مال نہیں چاہیے۔ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس سے مال سے نہیں ملتی۔ مال سے مثال دے رہا ہوں کہ مال سے آپ اینک خرید سکتے ہیں، بینائی نہیں خرید سکتے۔ مال سے آپ اچھا لباس خرید سکتے ہیں، حسن نہیں خرید سکتے۔ اس لیے مال سے آپ اور کوئی چیز خرید سکتے لیکن حقیقتاً اس چیز کے اندر وہ چیز نہیں خرید سکتے۔ اپنے مال سے آپ اچھا بیڈ خرید سکتے ہیں، اچھا گدا نرم خرید سکتے ہیں، لیکن سکون کی نیند اور آرام کی نیند اور پرسکون نیند نہیں خرید سکتے۔ ساری چیزیں مال سے نہیں ملتی۔ اسی طرح ایمان بھی مال سے نہیں ملتا، اللہ کے فضل سے ملتا ہے، اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، اور اس ایمان کی قدر کرو اور ایمان کو بڑھاؤ۔ اللہ کے قرآن کی تلاوت کرو۔ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں قرآن مجید جتنا جلدی، جتنا تیز، جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہو پڑھو۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ فرماتا ہے کہ میرے اگر دلوں کو اطمینان چاہتے ہو تو وہ میرے ذکر کے اندر ہے، میرے قرآن کے اندر ہے، میرے قرآن سے نسبت اللہ فرماتے کر لو، میرے قرآن سے جڑ جاؤ۔ وہ لوگ ہوتے تھے جن کو قرآن کا ذوق ہوتا تھا، جن کو قرآن کا شوق ہوتا تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب مکہ سے سواری پر سوار ہوئے اور قافلے کے ساتھ آئے، مدینہ آ رہے تھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو ملنے کے لیے، دیدار کے لیے، تو 16 دن لگے، یعنی مکہ سے مدینہ آتے ہوئے 16 دن لگے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں مکہ میں پہنچا تو 16 دن ہو چکے، 16واں دن تھا اور میرے 16 قرآن مکمل ہو گئے تھے۔ کیسے لوگ تھے، کیسا قرآن انہوں نے اپنا زیور بنایا ہوا تھا کہ جب فرماتے تھے کہ جب صبح چلتے تھے سفر پہ قرآن شروع کر دیتا تھا، رات کو مکمل قرآن ہو جاتا، روزانہ ایک قرآن پڑھتے تھے۔ فرماتے ہیں 16 دن کا سفر طے کیا اور 16ویں دن میں مکہ میں پہنچا، اور جب میں 16ویں دن مکہ سے مدینہ پہنچا تو 16 دن لگے، تو مدینہ جب پہنچا ہوں تو 16 قرآن مکمل ہو گئے تھے، روزانہ ایک قرآن۔ تو اس لیے میرے بزرگ، میرے بھائیوں، قرآن سے اپنی نسبت کو قائم رکھو۔ یہ آپ کی میری رضا کی روح کی غذا ہے۔ آج ہماری روح کمزور ہے، نیکی چھوٹ جائے کوئی پرواہ نہیں، نماز چھوٹ جائے کوئی پرواہ نہیں، اگر پیسہ چلا جائے تو پوری رات نیند نہیں آتی، کھانا اچھا نہیں لگتا، کھانا چھوڑ دیتے ہیں ہم، اپنے اوپر غصہ آتا ہے کہ مجھ سے یہ پیسے کیوں چلے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جسم پر محنت کی ہے، ظاہر پر محنت کی ہے، باطن پر محنت کوئی نہیں۔ تو ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم باطن پر محنت کریں، اپنے دل پر محنت کریں، اپنی روح پر محنت کریں، تاکہ ہماری روح قوی ہو، طاقتور بن جائے، اور ایسی روح طاقتور بنے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ روح کیسی طاقتور تھی، کوئی سوچ سکتا ہے، کوئی تصور کر سکتا ہے اس چیز کو؟
کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نہ مانا کفر کی بات تو 2 اونٹ منگوائے گئے. ایک اونٹ کو اس طرف منہ موڑ کر کھڑا کیا، ایک کو مخالف سمت پر کھڑا کیا، اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ٹانگ ان کی ایک اونٹ کے ساتھ دوسری ٹانگ دوسری اونٹ کے ساتھ باندھ دی. ادھر سے اونٹ ادھر ہنکا دیا، ادھر سے ادھر ہنکا دیا، اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درمیان سے 2 ٹکڑے چیرتی چلی گئی اور 2 ٹکڑے ہو گئے. حالانکہ دشمن نے کہا تھا سمیہ زندگی تجھے مبارک ہو، چھوڑ دے اس دین کو، چھوڑ دے اس ایمان کو. لیکن حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روح پر محنت کی ہوئی تھی. انہوں نے فرمایا کہ جان کے ٹکڑے کرانا، جان دینا میرے لیے آسان ہے، اور جو کلمہ میں نے پڑھ لیا ہے اور غلامی رسول میں جو میں کہہ بیٹھی ہوں، یہ چھوڑنا میرے لیے مشکل ہے. تو اس لیے آج بھی اس عمل کی ضرورت ہے کہ ہماری روح کمزور نہ ہو، روح طاقتور ہو. جس طرح ہم جسم کی نشو و نما کرتے ہیں، کھانا اچھا طلب کرتے ہیں، لباس اچھا طلب کرتے ہیں، مکان اچھا طلب کرتے ہیں، گاڑی اچھی سے اچھی طلب کرتے ہیں، تو روح کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے. آج روح ہماری کمزور ہے، تو اس روح کو قوی کرنا ہے، اس روح کو طاقتور بنانا ہے. اور اس روح کو طاقتور آپ مرغ غذاؤں سے نہیں کر سکتے، اللہ کے قرآن کی تلاوت سے کریں گے، نبی علیہ السلام کی سنت اور ان کی اداؤں کو اپنانے سے کریں گے. نبی علیہ السلام کی اداؤں کو اپنی زندگی میں لانے سے ہوگا. نبی علیہ السلام کے طریقوں کو اپنے گھروں میں آباد کرنے سے ہوگا. نبی علیہ السلام کی ہر سنت کو زندہ کرنے سے ہماری روح زندہ ہوگی. یہ روح کی غذا ہے. اللہ کے دین سے محبت کے ساتھ، اللہ کے دین سے الفت کے ساتھ جڑے رہو، اس پر محنت کرتے رہو، اور جتنی آپ محنت کرتے چلے جائیں گے اتنی آپ کی روح طاقتور ہوتی چلی جائے گی. اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ جان دینا آسان ہوگا، نماز چھوڑنا مشکل ہوگا. جان دینا آسان ہوگا، قرآن کی تلاوت چھوڑنا مشکل ہوگا. جان دینا آسان ہوگا، درود شریف پڑھ کے چھوڑنا مشکل ہوگا. اپنی زندگی کو اس معیار پہ لاؤ، اپنی زندگی کو اس لائن پہ لاؤ جس لائن پر ہمارے اکابر علماء لگا کے گئے، جس لائن پر ہمارے اکابر علماء نے محنتیں کی ہیں، قربانیاں دی ہیں، اپنا خون دیا ہے، اور ایمان لوگوں کو سکھا کر گئے ہیں، لوگوں کو بتا کے گئے ہیں کہ لوگوں، دنیا چند دن کی ہے، دنیا یہ ایک بلبلہ ہے، ایک غبارہ ہے ہوا کا، یہ کسی وقت بھی پنچر ہو جائے گا، ہوا نکل جائے گی. اور آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی ہے، قبر کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ والی ہے، حشر کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ والی ہے، اور پرسلام اور جنت کی زندگی یا جہنم کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ والی ہے. تو اس لیے فرماتے ہیں محنت کرو ایمان پر، ایمان تمہارا قوی ہوگا، نیک اعمال تمہارے قوی ہوں گے، نمازیں تمہاری قوی ہوں گی، خیراتیں تمہاری قوی ہوں گی، تلاوتیں تمہاری قوی ہوں گی، اور تم آخرت کے راستے پر جب چل پڑو گے اور جب قبر کے پتال میں جاؤ گے، فرشتے بھی استقبال کرنے کے لیے آئیں گے، اللہ کی طرف سے سلام آئے گا، اور اللہ رب العزت کے فرشتے بھی فخر کریں گے. لیکن میرے بزرگوں وہ تب ہوگا جب ہم نے ایمان سیکھا ہوگا، جب ہم نے ایمان پر محنت کی ہوگی، جب ہم نے ایمان کو اپنا سمجھا ہوگا، جب ہم نے ایمان کو اپنے دل کے اندر اتارا ہوگا. آج انسان کے دل کے اندر نفرت موجود ہے، آج انسان کے دل کے اندر بغض موجود ہے، آج انسان کے دل کے اندر حسد موجود ہے. تو جہاں پر یہ چیزیں ہوں گی وہاں ایمان نہیں ٹھہر سکتا. اپنے دلوں کو صاف کرو، اپنے دلوں کو دوسروں کے بارے میں صاف کرو، اپنے سے دوسروں کو اعلیٰ تصور کرو، اچھا تصور کرو،
اور جب تم دوسروں کو اعلیٰ تصور کرو گے تو اللہ کی نگاہوں میں تم اعلیٰ بن جاؤ گے، تم بہترین بن جاؤ گے، تم اعلیٰ سے اعلیٰ اللہ کی کاظم اللہ کے پاس بن جاؤ گے۔ تو کون چاہتا ہے کہ اللہ کے ہاں میں عزت والا ہو جاؤں، اللہ کے ہاں میں مقام والا ہو جاؤں، اللہ کے ہاں میں عزت پانے والا ہو جاؤں؟ اسے چاہیے کہ دوسرے کو اپنے سے اعلیٰ تصور کرو، دوسرے کو اپنے سے اچھا تصور کرو۔ آئینہ دیکھو، شیشہ اپنے چہرے کے سامنے رکھو اور کہو میں دوسرے کے داغ دیکھ لوں، تو شیشہ خطاب کر کے مخاطب کر کے کہے گا تیرے چہرے پر یہ داغ ہے، تو اپنے داغ صاف کر۔ شیشہ کبھی بھی دوسرے کے داغ تمہیں نہیں دکھائے گا۔ اسی طرح میرے بزرگوں، مجھے اپنے داغ دیکھنے چاہیے، آپ کو اپنے داغ دیکھنے چاہیے، مجھے اپنی خامیوں پہ غور کرنا چاہیے، دوسروں کو اپنی خامیوں پہ غور کرنا چاہیے۔ جب اپنی خامیاں ٹٹولو گے، جب اپنے داغ دیکھو گے اور دوسروں کی خامیاں پھر نظر نہیں آئیں گی، دوسروں کے داغ نظر نہیں آئیں گے، دوسرے پھر صاف نظر آئیں گے۔ اور جب اپنی خامیاں بھول جاؤ گے، اپنے داغ بھول جاؤ گے، تو دوسروں کی پھر خامیاں نظر آئیں گی، اپنی خامیاں بھول جائیں گے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں اس پر محنت کرو، اپنے ایمان کو بناؤ، ایمان والے بنو، قرآن والے بنو، حدیث والے بنو، اور محبوب کالی کملی والے بنو۔ ہم غلام ہیں، رسول ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم غلام ہیں۔ اب ہم نے اس راستے پہ چلنا ہے جس راستے پہ میرے محبوب نے چلایا ہے، جس راستے پر صحابہ نے قربانیاں دی ہیں، جو قرآن اللہ کے محبوب ہمارے صحابہ ہمارے پاس چھوڑ کر گئے ہیں، اس قرآن کو اپنا زیور بنا۔ صبح اٹھو، اس وقت تک کام پہ نہ جاؤ جب تک قرآن کی تلاوت نہ کرو۔ رات کو سونے سے پہلے اس وقت تک نہ سو جب تک قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ تلاوت نہ کر لو۔ اس لیے اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔